بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ مروی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی تعالیٰ عنہا نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے رحمان فرماتا ہے، ایک سیب آپ فرمائیں اور دوسرا خدیجہ الکبریٰ رضی تعالیٰ عنہا کو کھلا دیں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی تعالیٰ عنہا کو حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگتے تو فرماتے ہیں، فاطمہ انسانی حور ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا شادی کی عمر کو پہنچی تو نیک حضرت ذہنوں میں آپ رضی تعالیٰ عنہا کا خیال آیا۔ مہاجرین اور انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضا الہی کے ساتھ مخصوص ذات میں انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں، فاطمہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر چل نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دینے کا عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا کیا ہو۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کا معاملہ شاید اسی لیے روک رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم علی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد نبوی سے نکل کے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ان کی مسجد میں جا پہنچے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صحابیوں کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہر اچھی عادت موجود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے،
ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ہیں اور رشتے کے لیے میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ سے بڑھ کر شفقت احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے آپ کی زیر ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ میری پشت پناہ اس طرح فرمائے کہ میرا بھی گھر اور بیوی ہو جس سے میں چین حاصل کروں۔ یہی غرض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرا تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لادو گے، لیکن ذرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور میں تم سے خوش ہوں۔ اور اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا،
کہ پاکیزہ ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ستائل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فضل الہی کی خبر لے کر میرے پیچھے پیچھے پہنچنے والے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھ پر رکھ دیا جس میں 2 لائنیں تھیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست یہ خط کیسا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی فاطمہ حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ یہ میرا حبیب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پہ راستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت میں اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس ممبر پر خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ کی شان میں حمد و ثنا کی تو آسمان جھوم اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ میں اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنے محبوب نبی اور رسول کی بیٹی سے کر دیا ہے، تو ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتے کو گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں، اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر دروگہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ اللہ نے ملائکہ کو اس جگہ پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیریں۔ جب اس نے زیورات کی بچھاڑ کی تو ملائکہ حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور قیامت تک کے زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیا کریں گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے کر دیں، اور مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کہ تو فاطمہ الزہرا کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دو جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل اور عمدہ فضائل کے حامل ہوں گے، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہانوں میں بھلائی والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو میں بہت خوش تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کیا تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے، اور وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ جب مسجد میں سب لوگ جمع ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے بیت المعمور کے بعض ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ اور
علی کا نکاح کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرع لی اور بازار میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب مجھے درہم مل گئے اور ان کو زرع مل گئی تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، اب میں آپ مجھ سے زیادہ درہم کی حقدار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، یہ زرع میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے زرع اور درہم لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو ایک دن حضرت عقیل رضی اللہ عنہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا ہوں کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اگر آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں تو اس سے ہمارے دل خوش ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ آج رات تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی کی حالت میں اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آراستہ ہونے کا حکم دیا۔